الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ابا بزرگار، سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور ہم کعبۃ اللہ کی تعمیر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کعبہ کی تعمیر کا جب کام شروع ہوا تو اس کی مشرقی دیوار، مشرق والی دیوار جس میں خانہ کعبہ کا دروازہ نصب ہے، اس کی تعمیر بنو عبد المناف اور بنو زہرہ قبیلے نے تعمیر کی، اور مغربی دیوار یعنی کعبۃ اللہ کی پشت والی دیوار، اس کی تعمیر بنو جمحہ، بنو ساہم، جو عمر بن حاسائس بن کعب بن لوئی کی ذمہ داری میں قرار پائی، اور جنوبی دیوار حجر اسود سے لے کر رکن یمنی تک بنو مخزوم اور قریشی قبائل کے حوالے اس کی ذمہ داری تھی، اور شمالی دیوار جس میں حطیم ہے، اس کی تعمیر کا کام بنو عبد الدار اور بنو اسد، بنو عدی کے سپرد تھا۔ انہوں نے یہ کام کیا اور یہ تعمیرات کا سلسلہ شروع تھا۔ جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یاد کو بڑے ذوق و شوق سے تعمیر کیا جا رہا تھا، کیونکہ یہی گھر ان کی عزت، معاشی خوشحالی اور سیاسی اقتدار کا عنوان تھا۔ یہی ان کی اولین پہچان تھی، لیکن انہوں نے بہت جلد محسوس کر لیا کہ تعمیر کا جو ساز و سامان ہے، جو تعمیر کعبہ کا ساز و سامان اکٹھا کیا ہوا ہے، اس میں سے کعبہ کی بنیادوں پر تعمیر نہیں کر سکیں گے جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی، اور مزید سامان فراہم کرنے کی ان میں سخت نہ تھی۔ انہوں نے اس لیے کہ ایک شرط رکھی تھی
وہ کیا ابو وہاب نے پہلے دن سے یہ اعلان فرمایا تھا، کعبۃ اللہ کی تعمیر میں جتنا بھی مال خرچ ہو وہ پاک ہو، اور حلال کی کمائی ہو، جائز طریقے سے کمایا گیا مال اس کی تعمیر میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اب اسی وقار وہ جو اصلی رقبہ تھا اس میں سے کچھ رقبہ نکال دیا، اور جتنا طول و عرض پر چھت ڈالنے کا ان کے پاس سامان تھا اس پر چھت ڈال دی، اور بقیہ رقبہ کی چھوٹی سی دیوار حد بندی کر دی تاکہ لوگ طواف کرنے والے کعبہ کے سارے رقبے کا طواف کریں، جتنا بھی بیت اللہ کا رقبہ ہے اس کا طواف کیا جائے۔ وہ جو دیوار چھوٹی سی لگا دی کہ اس کا بھی ساتھ طواف کیا جا سکے۔ یہ یہاں دل میں ایک خلش پیدا ہوئی کہ مکہ میں بڑے بڑے رؤس، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے مالدار سرمایہ کار لوگ تھے، وہ تو ایسی کئی عمارتیں تیار کر سکتے تھے، لیکن وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ جو حضرت ابو وہاب نے اعلان کیا تھا کہ لوگوں اس تعمیر میں جو دولت مال خرچ ہوگا وہ حلال کی کمائی کا ہوگا، اس میں سود خوری اور قمار بازی، ڈاکو زنی، غضب سے لوٹ مار کی کمائی نہیں لگے گی، اس میں خرچ نہیں کی جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جو اپنا مال و متاع پیش کرتے تھے اس میں پاک طیب مال پیش کیا جاتا تھا۔ اب وقار ان شرائط نے ان کے دائرے کو تنگ کر دیا تھا، جس دولت کے ان کے پاس انبار تھے وہ یا تو سراسر حرام تھی یا اس میں حرام ذریعے سے کمائی ہوئی گئی تھی۔ اس لیے اب وقار وہ دولت میں یا تو ملاوٹ تھی جس وجہ سے وہ خرچ نہیں کی تعمیر کعبہ میں۔ اب وقار یہ کام چلتا رہا تعمیر کعبہ کا زور و شور سے شروع کیا گیا، ہر روز تعمیرات کا کام چلتا رہا، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کریم خالق کے گھر کی تعمیر کے ساتھ ان کے ساتھ تعمیر کعبہ میں جوش و خروش سے، خلوص سے اس مقدس کام میں شامل رہے۔ حضور اپنے چچا حضرت عباس کے شریک کار تھے، دونوں مل کر پتھر اٹھا کر لاتے۔ حضرت عباس نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے ساتھ
پتھر اٹھا اٹھا کر تعمیر کعبہ کا کام کر رہے ہیں۔ اب ابھی ذبکار یہ جو گفتگو کی ہے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، ہماری اس حاضری کو مالک مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔